بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، میں ہوں شہزاد اور آپ دیکھ رہے ہیں شہزاد نالج۔ انسانی تاریخ کا بدترین اور ظالم حکمران ہلاکو خان، جس نے اللہ کی طاقت کا مذاق اڑایا، اور پھر دیکھیے اللہ نے کیسے اسے اپنی طاقت کا جلوہ دکھایا۔ دنیا کا ظالم ترین و وحشی انسان ہلاکو خان اپنے گھوڑے پیشان و شوکت سے بیٹھا ہوا تھا۔ چاروں طرف تاتاری افواج کی صفیں کھڑی تھی۔ سب سے آگے ہلاکو خان کا گھوڑا تھا۔ ہلاکو خان کے سامنے قیدی مسلمانوں کی 3 صفیں کھڑی کی گئیں، جن کو آج ہلاکو خان نے اپنے حکم پر قتل ہوتے ہوئے دیکھنا تھا۔ پھر وہ ظالم بولا، ان کے سر قلم کر دو۔ ناظرین، جب جلاد نے لوگوں کے سر کاٹنے شروع کر دیے، پہلی صف میں ایک کی گردن کٹ گئی، دوسرے کی گردن گئی، تیسرے چوتھے کی۔ پہلی صف میں ایک بے قصور بوڑھا غریب قیدی، جو کہ اپنے گھر کا واحد کفیل تھا، وہ بھی کھڑا تھا۔ وہ موت کے ڈر کی وجہ سے دوسری صف میں چلا گیا۔ پہلی صف کا مکمل صفایا ہو گیا۔ ہلاکو خان کی نظروں نے اس بوڑھے کو دیکھ لیا تھا کہ وہ موت کے خوف سے اپنی پہلی صف چھوڑ کر دوسری صف میں چلا گیا تھا۔ ہلاکو خان گھوڑے پہ بیٹھا ہوا، ہاتھ میں طاقتور گرز لیے اچھال کر اس سے کھیل رہا تھا، اور مسلمانوں کے قتل کا منظر دیکھ کر اس کھیل سے خوش ہو رہا تھا۔ ناظرین، جلاد تلوار چلا رہے تھے اور خون کے فوارے اچھل اچھل کر زمین پر گر رہے تھے۔ اس بوڑھے بابا نے جب دیکھا کہ دوسری صف کے لوگوں کی گردنیں کٹ کر اس کی باری بہت جلدی آنے والی ہے، تو وہ بھاگ کر تیسری صف میں کھڑا ہو گیا۔ ہلاکو خان کی نظریں بوڑھے پہ جمی ہوئی تھی کہ اب تو تیسری صف آخری ہے، اس کے بعد یہ کہاں چھپنے کی کوشش کرے گا۔ اس بے وقوف بڈھے کو میری تلوار سے کون بچا سکتا ہے؟ میں نے لاکھوں انسان مار دیے تو یہ کب تک بچے گا؟ ناظرین، تیسری صف پہ جلادوں کی تلواریں بجلی بن کر گر رہی تھی۔ ہلاکو خان کی نظریں مسلسل اس بوڑھے پہ تھیں کہ کیسے وہ بے چین ہو کر موت کی وجہ سے بے قرار ہے۔ تیسری صف کے انسانوں کی گردنیں گر رہی تھیں۔ جلاد بجلی کی سی تیزی سے اس بوڑھے بابا کو پہنچا تو ہلاکو خان کی آواز گونجی، رک جاؤ، اس کو ابھی کچھ نہ کہو۔ بابا بتا، پہلی صف سے دوسری صف میں بھاگ آیا، جب وہ ختم ہوئی تو تیسری صف میں بھاگ آیا۔ بابا اب بتا، پیچھے تو کوئی اور صف بھی نہیں ہے، تو اب بھاگ کر کہاں جائے گا؟ اب تجھے مجھ سے کون بچائے گا؟ ناظرین، ہلاکو خان نے ایک فخرانہ انداز میں یہ بات کی تو اس بوڑھے بابا نے آسمان کی طرف دیکھا اور کہا، میں نے پہلی صف کو اس لیے چھوڑا کہ شاید میں دوسری میں بچ جاؤں، لیکن موت وہاں بھی پہنچ گئی۔ پھر میں دوسری صف کو چھوڑ کر آیا کہ شاید تیسری صف میں بچ جاؤں، لیکن وہ صف بھی ختم ہو گئی۔ ناظرین، ہلاکو خان نے گرز ہاتھ میں اچھال کر کہا کہ بابا کیسی خام خیالی ہے یہ، کیسی بہکی بہکی باتیں کر رہے ہو، بھلا تمہیں میری تلوار سے بھی کوئی بچا سکتا ہے؟ بوڑھے مسلمان نے زمین و آسمان کی ہر چیز کے مالک اس واحد لا شریک رب پر بے انتہا یقین کے ساتھ کہا، وہ اوپر والی ذات ہے، اگر چاہے تو کچھ بھی ہو سکتا ہے، اور اگر وہ چاہے تو مجھے تجھ سے بچا سکتا ہے۔ ناظرین، ہلاکو خان نے اتنے تکبر میں آ کر کہا کہ کیسے بچا سکتا ہے کہ اس کے ہاتھ سے گرز زمین پر گر پڑا۔ ہلاکو خان چابک دست، ہوشیار اور چالاک جنگجو انسان تھا۔ ہلاکو خان گھوڑے کے اوپر بیٹھے ہی گرے ہوئے گرز کو اٹھانے کے لیے خود جھکا کہ زمین پہ گرنے سے پہلے ہی وہ اسے ہوا میں پکڑ لے گا۔ اسی کوشش میں ہلاکو خان کا ایک پاؤں رکاب سے نکلا اور وہ اپنے گھوڑے سے نیچے آ گیا، جبکہ اس کا دوسرا پاؤں رکاب میں ہی پھنس کر رہ گیا۔ ہلاکو خان کا گھوڑا اتنا ڈر گیا کہ بھاگ نکلا۔ ہلاکو خان نے خود کو بچانے کی بڑی کوششیں کی، لشکر بھی حرکت میں آ گیا، لیکن گھوڑا اتنا طاقتور تھا کہ کسی کے قابو میں نہ آیا۔ وہ ہلاکو خان کو پتھروں میں گھسیٹ گھسیٹ کر بھاگتا رہا، یہاں تک کہ ہلاکو خان کا سر پتھروں سے پٹخ پٹخ کر اس قدر لہو لہان ہو گیا
کہ اس کی روح چند ہی منٹوں میں اپنے استکبر برے وجود کو چھوڑ کر جہنم رسید ہو گئی۔ لشکر نے جب بے انتہا کوششوں کے باوجود ہلاکو خان کے طاقتور گھوڑے کو قابو کیا تو اس وقت تک اس کا سر برے طریقے سے کچلا جا چکا تھا۔ ہلاکو خان کا لشکر اس بوڑھے سے اتنا خوفزدہ ہو گیا کہ لشکر نے اسے جان بوجھ کر نظر انداز کر دیا اور وہ بابا بڑے آرام و سکون سے وہاں سے چل پڑا۔ ناظرین، یہ تھا اس ظالم انسان ہلاکو خان کی موت کا عبرتناک منظر۔ آخر میں میرے بھائیوں، آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ آپ لوگوں کو اگر ویڈیو اچھی لگے تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور مزید آنے والی ویڈیوز کے لیے ساتھ ہی دیے گئے بیل آئیکن کو لازمی پریس کریں۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔